کرم بحر خاک مدینہ. نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے. آپ بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے. اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا. موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا. آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ کر دوں گا. حسب موقع عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. میں بھی نیت کرتا ہوں پہلا کلمۃ الحق یعنی اللہ تعالی کا کلمہ بلند کروں گا. نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا. دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ اور مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ہمارا 3 روزہ اسلامی زندگی کیسے گزاریں یہ کورس جاری ہے. آج اس کا تیسرا اور آخری دن ہے. ظہر سے پہلے کی یہ ہماری نشست کو ہم نے ایک فیملی سیشن کا نام دیا تھا کہ اسلامی بھائی یہاں مدنی مرکز فیضان مدینہ برمنگھم میں جمع ہوں گے. اسلامی بہنیں کسی اور مقام پر بوسلے گرین فیضان مدینہ وہاں پر ان کے جمع ہونے کا طے ہوا تھا. پتہ چلا کہ وہاں اسلامی بہنیں جمع ہیں اور صاحب ایک پردہ ہوتا ہے. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہمیں عطا فرماتا ہے. یعنی صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ ہی کا اسلام درس نہیں دیتا، بلکہ یوں کہا ہے کہ اونلی اسلام از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف. یہ یاد رکھیے گا، صرف اسلام ہی ہے جو مکمل ضابطۂ حیات، اسلامی اس زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ ہمیں جو فراہم کرتا ہے وہ ہمارا دین اسلام ہے. مختلف دنیا میں مذاہب کے ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، مگر اسلامی وہ سچا مذہب ہے جو ہماری دنیاوی اور ہماری اخروی کامیابیوں کا ضامن بھی ہے. بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، ماں ہو، بیٹی ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، حتیٰ کہ جانور، ان سب کے لیے بھی اسلام امن اور سلامتی کا درس دیتا ہے. ہمارا دین، ہمارا اسلام یہ وہ پیارا اور خوبصورت مذہب ہے جس نے طرح طرح کی اخلاقی برائیوں میں مبتلا رہنے والوں کو حسن اخلاق کی مثال بنا دیا. اگر ہم سیرت صحابہ کرام علیہم رضوان پر غور کریں اور اسے پڑھنے کی ہمیں سعادت نصیب ہو، اور دور جاہلیت کا جو انداز تھا اگر اس کو پڑھنے کا موقع ملے اور جو اسلام کی روشنی نے ان کی زندگیوں میں جو اندھیرے تھے اس کو جو دور کیا،
تو یہ بات سمجھنا مشکل نہیں ہوگا کہ آج جو ہماری زندگیوں میں اندھیرے ہیں، ہمارے گھروں میں اندھیرے ہیں، ہمارے کردار میں اندھیرے ہیں، ہمارے معاشرے میں اندھیرے ہیں، بد اخلاقیوں کے، بد کرداریوں کے، بد اعمالیوں کے، بد فعلیوں کے، بد مذہبیت کے، لادینیت کے، اور طرح طرح کے فتنے اور فساد کے جو اندھیرے ہیں، اگر ان اندھیروں کو کوئی روشنی دور کر سکتی ہے تو اسلام اور اس پر عمل کرنے کی روشنی دور کر سکتی ہے۔ یہ مان لینے کے سوا اور کوئی راستہ اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے کہ کوئی کچھ بھی کہے۔ ہمارا رب کیا فرماتا ہے؟ ہمارا رب فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہی وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کہ بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے اس کے سوا کوئی دین، کوئی اور دین قبول نہیں۔ اسلام لغت میں، اسلام کے معنی ہے انقیاد یعنی اطاعت، اور اذعان عین سے ہے یعنی ماننا، تسلیم کرنا۔ اسلام کے شرعی معنی کیا ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مان کر اللہ کی اطاعت کرنا، کلمہ شہادت پڑھنا، واجبات پر عمل کرنا، اور ممنوعات جن چیز سے منع کیا گیا اس کو ترک کرنا، اس کو چھوڑ دینا۔ یہ عمدۃ القاری کے حوالے سے بیان کیا گیا۔ جو خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی طرف سے لے کر آئے، ان سب میں ان کی تصدیق کرنے اور سچے دل سے ان کی ایک ایک بات پر یقین رکھنے والا شخص مومن ہے۔ یہ شرح العقائد عقائد نصفیہ کے حوالے سے بیان کیا گیا۔ یاد رکھیے کہ قلبی تصدیق، دل سے تصدیق کرنا، اور باطنی حالت کا نام ایمان ہے، اور احکام شرعیہ کو تسلیم کرنے اور ظاہری اطاعت کا نام اسلام ہے۔ قلبی تصدیق اور باطنی حالت کا نام ایمان ہے، اور احکام شرعیہ کو تسلیم کرنے اور ظاہری اطاعت کا نام اسلام ہے۔ جو مومن ہے وہ مسلمان بھی ہے، اسی طرح جو مسلمان ہے وہ مومن بھی ہے۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب، اللہ تعالی ہمیں اس پر قائم رکھے۔ اس نے مساوات کا درس دیا اور نماز جیسی عظیم عبادت عطا فرمائی کہ جس میں امیر، غریب، کالا، سفید سب ایک ہی ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ کوئی امیر یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم غریب آدمی ہو، تم پیچھے چلے جاؤ۔ کوئی کالے کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گورا ہوں، تم پیچھے چلے جاؤ۔ کالوں کی صف الگ تو گوروں کی صف الگ تو امیر کی صف الگ، تو یہ نہیں۔ ہاں، مردوں کی، بچوں کی، عورتوں کی صفوں کی تقسیم ہے، مگر یہ جو ایک کو دوسرے پر یوں فضیلت دینا، اس چیز کی یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ بڑا مشہور سا شعر ہے، آپ سنتے ہوں گے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رواز۔ اسلام میں اگر فضیلت کی کوئی معیار ہے، ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں اگر فضیلت کا کوئی معیار ہے تو وہ معیار خود قرآن نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ پارہ 26 سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ نبی پاک
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ آدم علیہ السلام ایک ہے۔ سن لو، کسی عربی کو کسی عجمی اور کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی سرخ کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کا سبب، مگر تقوی کے سبب سے۔ مفسر شیخ حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، یعنی تم ملک و مال وغیرہ کی وجہ سے دوسروں پر افضل نہیں ہو سکتے، افضلیت کسی اور ہی چیز سے ہے۔ سیاہ فام مومن ہزارہ سرخ سفید کافروں سے افضل ہے، اور سیاہ فام متقی، بلیک اسکین جس کی ہو، سیاہ فام متقی ہزارہ سرخ سفید بدکاروں سے افضل ہے۔ اسلام وہ خوبصورت دین ہے، وہ خوبصورت مذہب ہے ہمارا، اس نے آپس کا ایسا سوشل انٹریکشن ہمیں دیا ہے اور اتنا خوبصورت ایک طریقہ دیا ہے، اور وہ طریقہ ہے سلام۔ اسلامی زندگی گزارنے والا اپنے اندر سلام کی صفت ضرور پیدا کرے گا۔ السلام علیکم، کیا؟ السلام علیکم، السلام علیکم صاحب، یہ نہیں، پراپر پرونانسیشن کے ساتھ آپ نے کیا کہنا ہے؟ موبائل فون پر بات کریں، ملاقات کریں، گھر میں داخل ہوں، اگر اسلامی بہن گھر میں ہے تو وہ سلام کرے، بچوں کو سلام کریں، ابو بچوں کو سلام کریں، بچے ابو کو سلام کریں۔ ان کو سکھائیے کہ سلام کے صحیح پروننسیشن کیا ہے۔ سلام نہیں، السلام علیکم، الف سے شروع ہوتا ہے نا، السلام علیکم، 10 نے کیا، ورحمت اللہ 20 نے کیا، وبرکاتہ 30 نے کیا۔ ایسا ہی جواب دیں، وعلیکم السلام، عین کے ساتھ ادا کریں، علیکم نہیں ہے، الف سے آئے گا علیکم، وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ موبائل پہ بات کریں، عام ملاقات کریں، گھر میں آتے جاتے ہوئے اگر 25 دفعہ سلام کرنا ہے، 26 دفعہ سلام کرنا ہے۔ سلام کے بارے میں ہماری تعلیم و تربیت کو اس بات سے سمجھیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سلام کیا کرو اگرچہ جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ مسلمان کو سلام کرنا ہے، کس کو؟ مسلمان کو سلام کرنا ہے، خواہ اسے جانتے ہیں یا اسے نہیں جانتے، اور جو سلام میں پہل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے تکبر سے محفوظ فرمائے گا۔ یہ ہماری اسلامی زندگی کا ایک انداز ہے۔ ہم نے اگر اس سلام کو چھوڑ کر صرف گڈ بائے، ٹاٹا، بائے بائے، گڈ ڈے، گڈ نائٹ، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ، اگر صرف اسی کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے تو میری مدنی التجا ہے کہ اپنی اسلام کی خوبصورت ترین، بنیادی ترین جو ملاقات کے لیے اسلام نے، ہمارے دین نے جو ہمیں سکھائی ہے، اور خوبصورت نیت دیکھیے کہ علماء فرماتے ہیں سلام کرنے میں یہ نیت ہو کہ اس کی عزت، یعنی میں آپ کو سلام کر رہا ہوں اور میں وہ کیا کہہ رہا ہوں؟ السلام علیکم، آپ کو میں سلامتی کی دعا دے رہا ہوں، ورحمت اللہ، آپ کو رحمت کی دعا دے رہا ہوں، وبرکاتہ، آپ کو برکت کی دعا دے رہا ہوں۔ گویا کہ میں یہ نیت کروں سلام سے پہلے تو مجھے سلام کا ثواب بھی کیسا ملے گا؟ مدینہ مدینہ۔ تو میں نیت کروں سلام سے پہلے کہ آپ کی عزت، آبرو، مال، سب کچھ میرے ہاتھوں محفوظ ہے،
اب دیکھیے اسلام کتنا پیارا دین ہے. یہ اپنے ملنے والوں سے کتنی خوبصورت بات ہو رہی ہے کہ آپ کی جان مال عزت آبرو سب مجھ سے محفوظ ہے کہ میں نے آپ کو سلام کیا ہے. اور یہ چیز کسی اور ورڈنگ میں آپ کو نہیں ملے گی. تو اسلام اتنا خوبصورت دین ہے اور ہمارے لیے اتنی اس کے اندر برکتیں ہیں کہ ہم روزانہ اگر 125 مسلمانوں سے بھی ملتے ہیں اور سب کو اسی طرح سلام کرتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم کو اسی قدر نیکیاں ملتی چلی جائیں گی. دو مسلمان ہاتھ ملائیں, سلام کریں, ہاتھ ملائیں اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک پڑھیں. دل میں نہ کوئی میل نہ بغض نہ کینہ. تو دونوں کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ان دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. ملنے کی برکت ہے, ملنے کی بہار ہے, ملنے کے انداز ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام اور دین کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جان و مال کا تحفظ یہ ہمارے اسلام اور ہمارے دین کا حصہ ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, اگر تمام آسمان و زمین والے ایک مسلمان کا خون کرنے میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالی ان سبوں کو منہ کے بل اوندھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا. اسلام کی وسعت دیکھیے, مزید اسلام کی وسعت دیکھیے کہ ہمارا دین, ہمارا اسلام انسانی جان کی اس قدر اہمیت بیان کرتا ہے کہ نماز جیسی اہم عبادت کے دوران بھی کسی انسان کی جان بچانے یا مدد کرنے کی ضرورت ہو اور یہ نمازی اس کی مدد کر سکتا ہو تو اس مقصد کے لیے نماز توڑ دینا نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ تو علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں بہار شریعت جلد اول میں کہ کوئی مصیبت زدہ فرد ہو, کوئی مصیبت زدہ فریاد کر رہا ہو, اسی نمازی کو پکار رہا ہو, یا مطلقاً کسی شخص کو پکارتا ہو, یا کوئی ڈوب رہا ہو, یا آگ سے جل جائے گا, یا اندھا راہگیر, اندھا چلنے والا کنویں میں گرا چاہتا ہے, گرنے والا ہے, ان سب صورتوں میں نماز توڑ دینا واجب ہے جبکہ یہ اس کے بچانے پر قادر ہو. اب دیکھیے اسلام اور دین کتنا ہمارا خوبصورت مذہب ہے. اس کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں, مسکنسیپشنز پیدا کیے جاتے ہیں. اسلام امن کا درس دیتا ہے, پیار کا درس دیتا ہے, سلامتی کا درس دیتا ہے, کیونکہ اسلام وہ دین ہے کہ اگر اس پر صحیح طور پر عمل کر لیا جائے تو معاشرے میں جینے والا فرد یہ بے خوف ہو جاتا ہے, عورت بے خوف ہو جاتی ہے. یعنی پیسہ ایسا دین ہے ہمارا اسلام کا, اگر اس کی صحیح تعلیمات اگر نافذ ہونا تو آپ دونوں ہاتھوں میں سونا چاندی اور دولت کے انبار لے کر جائیں, مجال ہے کہ کوئی لوٹنا دور کی بات ہے آپ کو بری نظر سے دیکھ بھی لے. ہمارے دین اور اسلام میں وہ اصول, وہ پرنسپلز بیان کیے گئے ہیں, بات امپلیمنٹ کی ہے. چونکہ اسلام دین, اس کی تعلیمات جو قرآن میں, حدیث میں, فقہاء کرام نے بیان کی, اس کی تعلیمات, اس کے احکام صحیح معنوں میں نہ ہماری زندگی پر نافذ ہیں نہ ریاستوں میں, مملکتوں میں صحیح طور پر نافذ ہیں. اگر اسلام اور دین اپنے پوری آب و تاب کے ساتھ, اپنی پوری تعلیمات کے ساتھ کسی بھی معاشرے, تو معاشرہ میں کہتا ہوں کسی ایک گھر کے اندر بھی نافذ ہو جائے نا, ایک گھر کے اندر نافذ ہو جائے, وہ گھر امن کا گہوارہ بن جائے, وہ گھر محبتوں کا گہوارہ بن جائے, وہ گھر پیار اور سکون کا گہوارہ بن جائے. ایسا خوبصورت دین ہے ہمارا, ایسا خوبصورت مذہب ہے ہمارا. ہم باتیں کرتے ہیں ویسے دنیا بھر کی, اگر جھانک کر دیکھیں تو کوئی ایک گھر بڑی مشکل سے ملے گا, الا ماشاءاللہ, ایسا نہیں کہ بالکل گھر نہیں ہے,
میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ ایسے کتنے گھر ملیں گے جو خود اپنے گھر کے اندر پورا مہینہ ہے، گھر میں مسائل و جھگڑے ہیں، گھر میں لڑائی اور فتنے فساد ہیں، گھر میں نا اتفاقی ہیں. تو اگر دین اور اسلام کی صحیح تعلیمات ہمارے یہاں نافذ ہو جائیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے. تو اسلام دین کے چند احکام بیان کیے، مساوات کے چند احکام بیان کیے، جان و مال کے تحفظ کے حوالے سے جو اسلام و دین ہماری تربیت فرماتا ہے، اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں اور اپنے سوچوں کو پازیٹیو کریں، مثبت کریں، اسے عام کریں. اور جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں، کل ہماری کچھ مدنی مشورہ ہو رہا تھا ایک طرح سے، جو نیو مسلمز تھے، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ کئی ایسے ہوتے ہیں جو مسلمان ہو جاتے ہیں لیکن پھر بدقسمتی کے ساتھ مرتد ہو جاتے ہیں، دین سے پھر جاتے ہیں. ان کی ایک وجہ یہ ہے کہ انہیں کو پراپر گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا، انہیں کو پراپر سنبھالنے والا نہیں ہوتا، ان کی پراپر تربیت کرنے والا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ متاثر ہو کر مسلمان ہوئے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ دوبارہ ان کو پراپرلی لک آفٹر نہیں ملتا، جس کی وجہ سے بدقسمتی ہے، یہ بدقسمتی ہے کہ وہ دین سے پھر جاتے ہیں. تو ہماری بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں. ہم اپنے عمل کے ذریعے ہمارے دین اور ہمارے اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں دنیا بھر میں پھیلائی جاتی ہیں، ہم انہیں دور کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ دعوت اسلامی اس سے اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور کرتی رہے گی انشاءاللہ. اسلام اور دین پر چلنے والے یہ رشتوں کا لحاظ رکھتے ہیں، کیونکہ اسلام نے رشتوں کو بھی خاص اہمیت دی ہے. صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو یہ پسند ہو کہ عمر میں درازی اور رزق میں فراخی ہو اور بری موت دفعہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور رشتہ داروں سے اس نے سلوک کرے. بیسٹ ریلیشن شپ وتھ ریلیٹیوز، اچھے تعلقات رکھیں، حسن سلوک کا مظاہرہ کریں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا. تو رشتوں کی اہمیت یہ اسلام نے بیان کی، دین نے ہمارے بیان کی رشتوں کی اہمیت. اور یہاں پر عموماً بدقسمتی کے ساتھ اسپیشلی جو ویسٹرن کلچر ہے اور جو مغربی دنیا کا ایک اپنا انداز ہے، اس میں فیملی کا جو میٹر چل رہا ہے کہ فیملی کا پورا نظام جو ڈسٹرب ہوا ہے، اس میں رشتوں کی اہمیت پہچاننے میں کمی ہے. ماں باپ بھائی بہن عزیز رشتہ دار دوست احباب، ایون کہ والدین کے حوالے سے بھی بہت کمی ہے، بہت کمی ہے. تو اگر ہم اپنے اسلام اور اپنے دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو معاشرتی معاملہ ہے، سوشل میٹرز ہیں، فیملی میٹرز ہیں، اس کو بھی سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اب رشتے گنتی کروائے جا رہے ہیں نا، رشتے. اور جب رشتوں کی گنتی کروائیں گے ڈیفینیٹلی سے سب سے پہلے باری کس کی آئے گی؟ ماں باپ کی. اور ماں خاص طور پر بیان کی جاتی ہے کہ ماں کی ایک اپنی اہمیت ہے، ماں کا ایک اپنا مقام ہے. ماں ہوتی ہے، گھر کی نوکرانی نہیں ہوتی ہے. ماں ہوتی ہے، گھر کی نوکرانی، اپنی اولاد کے لیے خدمت کرتی ہے، گھر والوں کے لیے خدمت کرتی ہے. آج سنڈے، اتوار ہے، کئی سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اٹھتی کون ہے؟ ماں. بچوں کو اٹھاتی کون ہے؟ ماں. شور کو اٹھاتی کون ہے؟ بچوں کی ماں اٹھاتی ہے. بلکہ عموماً تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کام والے جو ہوتے ہیں نا، گھر میں جو ملازم ہوتے ہیں، اتوار کو یہ بھی چھٹیاں کرتے ہیں
یا لیٹ آتے ہیں تو جلدی اٹھتی کون ہے؟ ماں. آپ اٹھو تو ناشتہ تیار رکھتی کون ہے؟ ماں. کپڑے تیار رکھتی کون ہے؟ ماں. ماں کرتی ہے. اور آج ہمارے یہاں ماں کی اہمیت اور ماں کی قدر و منزلت یہ کتنی کم ہو گئی ہے، اس بات کا اندازہ لگائیے کہ آج ماں کو برا بھلا کہا جاتا ہے. آج ماں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے. آج ماں کو بعض اوقات نوکرانی سے زیادہ برے طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. ماں کو جاہل کہتے ہیں، ماں کو ان پڑھ کہتے ہیں، ماں کو بے وقوف کہتے ہیں، ماں کو نہ جانے کن 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 غیر اخلاقی ناموں سے یاد کرتے ہیں. ماں کو ڈانٹتے ہیں، ماں کو جھاڑتے ہیں، ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں. اگر ماں کسی کام کا بولے تو جواب نہیں دیتے، ماں بلائے تو جواب نہیں دیتے. بہت عجیب حال ہے ہمارے یہاں ماں کا. اللہ کرے کہ ماں کا مقام، ماں کا مرتبہ ہماری سمجھ میں آ جائے. ہائے ہائے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر نظر کے بدلے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا. صحابہ کرام نے عرض کی، اگرچہ دن میں 100 مرتبہ نظر کرے؟ فرمایا ہاں. اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی سب سے زیادہ پاک ہے. تو 100 بار بھی اگر نظر کرتا ہے اپنے ماں باپ پر رحمت کی تو اسے 100 مقبول حج کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. تو آج کون ہمارے اپنے گھر میں ماں پر رحمت کی نظر کرتا ہے؟ بلکہ تعلیم و تربیت ہی کہاں ہے. یعنی کہ اگر ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو اتنا میں نے اپنے کندھے پر اٹھا کر سفر کروایا تو مجھے کتنا ثواب. 6 میل کی ایک روایت آتی ہے کہ ایک ایسے پتھر پر چلا کہ جس پر گوشت رکھ دیا جائے تو گوشت بھی پک جائے. تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا؟ ارشاد فرمایا کہ تیری پیدائش کے وقت جو تجھے ماں کو جھٹکے لگے تھے اس میں سے ایک جھٹکے کا حق ادا ہوا ہوگا. تو آج ہمارے اس تربیتی اجتماع کہوں یا جو بھی کہوں، اس موضوع کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، دنیا بھر میں سمجھنے کی ضرورت ہے. ماں آپ کے گھر میں ہے، ماں آپ کے شہر میں ہے، ماں پردیس میں ہے یا ماں اپنے دیس میں ہے، ماں ماں ہی ہے. ماں آپ کو یاد کرتی ہے، ماں آپ کے لیے دعا کرتی ہے، ماں آپ کے لیے روتی ہے، ماں آپ کے لیے کرتی ہے. آپ بیمار ہو تو تڑپتی ماں ہے، آپ روتے ہو تو تڑپتی ماں ہے، آپ بلکتے ہو تو تڑپتی ماں ہے. آپ کو نیند نہیں آتی تو ماں کی نیند اڑ جاتی ہے. آپ پیشاب کرتے ہو تو دھلاتی ماں تھی. آپ کو بھوک لگتی ہے تو کھلاتی ماں تھی. ماں سب کچھ کرتی رہی. ماں نے آپ کی پرورش کی، ماں نے آپ کو بڑا کیا، ماں نے آپ کو اپنا دودھ پلایا. ماں موت کے منہ سے نکل کر وہ ذریعہ بنی ہے ہمارے دنیا میں آنے کا. ماں ہماری اداؤں کو سمجھ لیتی تھی کہ میرا بیٹا چاہتا کیا ہے. اس کو بھوک پیٹ کے درد کی وجہ سے لگی ہے، یا اس کو بھوک یا اس کو پیٹ کا درد کسی بیماری کی وجہ سے ہے، یا اس کو پیٹ کا درد بھوک کی وجہ سے ہے. اس کو لاکھ تکلیف ہو مگر وہ آپ کو وقت پر اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر، اپنا سکھ چین آرام چھوڑ کر دودھ پلاتی تھی. وہ آدھی رات میں اٹھتی تھی، آپ کو روتا دیکھتی تھی، آپ کو اپنے
گود میں لیتی تھی، خود آدھی نیند سوتی تھی مگر آپ کو پوری نیند سلاتی تھی۔ ماں نے اتنی خدمتیں کی ہیں، کبھی زندگی میں ایک بار ماں کو کہا ہے ماں جزاک اللہ، ماں تیرا شکریہ، ماں تیری مہربانی، ماں تیرے مجھ پر بڑے احسان ہے، ماں میں کچھ بھی کر لوں مگر تیرا احسان کا شکر ادا نہیں کر سکتا، ماں تو نے میرے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، ماں میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، ماں میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، ماں میں تجھ سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ میں تجھے دیکھوں نہیں تو ماں مجھے سکون نہیں ملتا، ماں تو میرے لیے دعا کرتی رہی، ماں تو میرے لیے روتی رہی، ماں تو نے میرے لیے اتنی اتنی قربانیاں دی، تو نے میرے لیے لوگوں کی باتیں سنی، ماں تو اپنا پیٹ کاٹتی تھی مگر مجھے کھانا کھلاتی تھی، میرا نوالا گرم ہوتا تھا تو ٹھنڈا کر کے کھلاتی تھی کہیں میرا منہ نہ جل جائے، ماں تو نے میرے لیے اتنی قربانیاں دی، ماں جزاک اللہ، ماں شکریہ، ماں تھینک یو۔ میں نیت کرتا ہوں ماں زندگی بھر تیری فرما برداری کروں گا، زندگی بھر تیری اطاعت کروں گا، میں ان نالائق بچوں کی طرح تجھے اٹھا کر ماں اولڈ ہاؤس میں داخل نہیں کراؤں گا، ماں میں نالائق اولاد کی طرح تیرے آگے بدتمیزی نہیں کروں گا، ماں میں نافرمان بچوں کی طرح تجھے برا بھلا نہیں کہوں گا، ماں تو میرے لیے بس دعا کرتی رہے کہ میں اپنی زندگی تیری خدمت کے لیے وقف کر دوں، ماں تیری ضرورت کے وقت میں کبھی اپنا مال تجھ سے نہیں روکوں گا، ماں میں تجھ پر اپنے کسی رشتے کو اہمیت نہیں دوں گا، ماں تو میری ماں ہے، ابھی ماں حیات ہے، ابھی ماں جن کی حیات ہے ان کو چاہیے کہ ماں سے کچھ کہہ دو یار، محبت کے دو جملے، ترستی ہوگی بیچاری، تڑپتی ہوگی بیچاری کہ گھر میں کوئی تو ہو جو میرا شکریہ ادا کر دے، شوہر شکریہ ادا کرتا نہیں، بچے شکریہ ادا کرتے نہیں، میں دن رات ایک کروں ان کی صحت پر فرق پڑتا نہیں، آج ماں زندہ ہے، آج ماں حیات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا دروازہ تمہارے لیے کھلا رکھا ہے، آج ماں کے ساتھ اظہار محبت کر لو، اس کی خدمتوں کا آج اعتراف کر لو، اس سے پہلے کہ ماں مر جائے، ماں انتقال کر جائے۔ پیار کہتے ہیں اس کسے، ماں متا کیا چیز ہے، پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے۔ میری ماں نہیں ہے، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما دے، نصیب والے ہو جس کی ماں زندہ ہے۔ پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، اکیلی جا کر سکون تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں،
سوچا کہ ماں تب کہیں جا کر سکوں تھوڑا سا روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے چوٹ لگتی ہے اور تڑپ جاتی ہے ماں جا کر سکوں تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں ہاں کوئی بچوں سے پوچھے کی مر جاتی ہے ماں کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں اب کہیں جا کر سکوں تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں اللہ ہماری ماں پر رحمت عطا فرمائے جن کی ماں دنیا سے چلی گئی اللہ تعالی ان کی ماں کو غریق رحمت کرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا پروس عطا فرمائے اسی طرح والد کا معاملہ ہے یہ ہمارا اسلام اور ہمارا دین ہے جو ماں باپ کی اتنی اہمیت بیان کرتا ہے ماں باپ کی اتنی قدر و منزلت ہمارا دین ہمارا اسلام بیان کرتا ہے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان والدین کے بارے میں اتنا پیارا بیان ارشاد فرماتے ہیں آپ لکھتے ہیں بڑی غور سے سنیے گا انشاءاللہ ماں باپ کی اہمیت پتہ کیونکہ گھر ماں باپ کی عزت کے بغیر گھر نہیں ہے وہ گھر کیسا ہے جس میں ماں باپ کی قدر نہیں ہے وہ کیا گھر ہے جس میں بوڑھا باپ اپنے بچوں کی مسکراہٹ کو ترستا ہو وہ کیسا گھر ہے جس میں آنے والی بہو نے گھر کو ایک عجیب و غریب گھر بنا دیا ہے کہ جہاں بیٹے کے ماں باپ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے وہ کیسا گھر ہے وہ کیسا گھر ہے جس میں ماں باپ کی عزت نہ ہو وہ گھر نہیں ہے وہ کچھ اور ہے وہ گھر پر رحمت کیسے نازل ہوگی جہاں ماں باپ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے روتے ہوں گے اس گھر میں کیسے رحمت نازل ہوگی میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں والدین کے حق وہ نہیں یعنی والدین کے حق وہ نہیں
کہ انسان اس سے کبھی بھی عہدہ بر رہا ہو سکتا، یعنی اس سے انسان کبھی بھی فارغ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا، یہ نہیں ہو سکتا. اس کی حیات اور وجود کا سبب ہے ماں باپ. اس شخص کے حیات، زندگی اور موجود جو اس کا وجود ہے، اس کا سبب کون ہے؟ اس کے ماں باپ ہے. تو جو کچھ نعمتیں دینی اور دنیاوی پائے گا یہ بچہ، جو کچھ نعمتیں دینی اور دنیاوی پائے گا سب انہی کے طفیل میں ہوئی. کہ ہر نعمت و کمال وجود پر ہے نا، کہ آپ کا وجود ہے تو آپ کو نعمت اور کمال مل رہی ہے نا. اور یہ وجود کس کی وجہ سے ہے؟ ماں باپ کی وجہ سے. تو صرف ماں باپ ہونا ہی ایسی عظیم حق کو لازم کرتا ہے جس سے بری ذمہ کبھی نہیں ہو سکتا، یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ میں دنیا میں بیٹھا ہوا ماں آپ کی خدمت کو ترسے، باپ آپ کی خدمت کو ترسے، اور صرف پیسے بھیج کر یا اس طرح کو دو چار چیزیں کر کے آپ سمجھو کہ میں اپنے ماں باپ کا حق ادا کر رہا ہوں. نہیں، اس کی وضاحت دینی پڑے گی آپ کو، خوش فہمی میں نہیں ہونا پڑے گا. تو صرف اس کا وجود، کہ اس کی ماں باپ اس کے وجود کا سبب بنے، جس کی وجہ سے یہ وجود ہے، جس کو یہ دینی اور دنیاوی طور پر یہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو فرماتے صرف یہی کافی تھا ماں باپ کے حق ادا کرنے کے حوالے سے. مزید یہ کہ اس کے ساتھ اس کی پرورش میں ان کی کوششیں، جس طرح یہ ہم کو پروان چڑھاتے رہے، بڑا کرتے رہے، اس کے آرام کے لیے ان کی تکلیفیں، خصوصاً پیٹ میں رکھنا، پیدا ہونا، دودھ پلانے میں ماں کی اذیتیں، ان کا شکر کہاں تک ادا ہو سکتا ہے؟ خلاصہ یہ کہ وہ اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے سائے اور ان کی ربوبیت اور رحمت کے مظہر ہیں. حدیث شریف میں ہے، ایک صحابی نے حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، ایک راہ میں ایسے گرم پتھروں پر کہ اگر گوشت ان پر ڈالا جاتا کباب ہو جاتا. میں 6 میل تک اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے گیا ہوں، کیا میں اب اس کے حق سے بری ہو گیا؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے پیدا ہونے میں جس قدر دردوں کے جھٹکے اس نے اٹھائے ہیں، شاید ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ کا کوئی سبک دوش ہو ہی نہیں سکتا، یعنی یہ فائنل ہے کہ کوئی اولاد ماں باپ کے حق سے سبک دوش ہو ہی نہیں سکتی، بری ذمہ ہو ہی نہیں سکتی. اتنے حقوق ہیں ماں باپ کے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھے. اسی طرح والد کے لیے خاص بیان کر دوں، کیونکہ ہمارے والد سے بھی اتنا سلوک ہوتا نہیں ہے. یہ کوئی اسلامی زندگی اور اسلامی گھر کے کچھ تقاضے ہیں. جیسے معاشرت، حرام و حلال کے مسائل آ جاتے ہیں کہ بہت سارے کام باپ کے ساتھ بیٹا ایسا کرتا ہے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی، حرام ہے. باپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سنیے کہ باپ راضی رب راضی، باپ ناراض رب ناراض. تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک یہ ہماری اسلامی زندگی کی اولین ترجیح ہونی چاہیے. اور اس کی کچھ وضاحت میں ایک مسئلے کے ساتھ کر دوں کہ ماں باپ کے حوالے سے، کہ ہمارے بزرگوں نے جو ایک بہت پیاری وضاحت کی ہے، ماں یا باپ کو دور سے آتا دیکھ کر تعظیماً کھڑے ہو جائیے. کریں گے؟ آئیے، بالکل جیسے ہم نے 2 دن میں یہ کیا تھا نا، لبیک. ماں بلائے تو کیا کہیں گے؟ والد بلائے تو کیا کہیں گے؟ بیٹا بلائے تو کیا کہیں گے؟ بچوں کی امی بلائے تو کیا کہیں گے؟ شوہر بلائے تو اسلامی بہنوں کو کہنا لبیک. بچہ بلائے تو کہنا لبیک. یہ لبیک یعنی میں حاضر ہوں، آئی ایم پریزنٹ، آئی ایم ہیئر، سیمی. کیا بات ہے بیٹا؟ باپ اپنے بیٹے کو کہنا، جی بیٹا کیا بات ہے، لبیک. تو انشاءاللہ تعالی گھر میں بھی کہا جائے گا لبیک. بچے بھی ماں باپ کو کہیں گے لبیک. اور اس میں نیت کیا کرنی ہے؟ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گھر میں یا آپ کے اصحاب میں سے کوئی بلاتا، پکارتا تو کیا فرماتے؟ لبیک.
تو یہ ایک ادا. دوسرا یہ کہ اولاد کو چاہیے کہ جب ماں باپ کو دور سے آتا دیکھے تو تعظیماً کھڑا ہو جائے. یہاں تو ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھے ہوں گے تو کس کو پڑا کہ ٹانگیں بھی سمیٹ کر بیٹھ جائے کہ ادب کرے, تعظیم کرے. تو ماں باپ کہا کہ ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھتے ہیں. یار اللہ کی پناہ, ادب نہیں ہے. میں نہیں کہتا ناجائز ہے, ادب ہونا چاہیے, عزت ہونی چاہیے. یعنی آپ کا جو باڈی لینگویج ہے نا, میں اولاد سے عرض کر رہا ہوں, آپ کی جو باڈی لینگویج ہے, آپ کی باڈی لینگویج سمجھائے گی ماں باپ کو کہ اس کے وجود میں میری تعظیم ہے, یہ میری عزت کر رہا ہے, میرا ادب کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ان سے آنکھیں ملا کر بات مت کیجیے. بلائیں تو فوراً لبیک یعنی حاضر ہوں کہتے ہوئے تمیز کے ساتھ آپ جناب سے بات کیجیے. ان کی آواز پر ہرگز اپنی آواز بلند نہ ہونے دیجیے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عون رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان کی ماں نے بلایا تو جواب دیتے وقت ان کی آواز قدرے یعنی تھوڑی سی بلند ہو گئی. اس وجہ سے انہوں نے 2 غلام آزاد کیے. یہ ہمارے اسلام و دین کی مبارک تعلیمات ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, کہ جب یہ انداز ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی گھر امن, پیار اور سکون کا گہوارہ بنے گا, اور ہمارے گھروں میں, ہماری فیملیز کے اندر اللہ نے چاہا تو بہت خوبصورت زندگی کا انداز آئے گا. اسی طرح بوڑھوں کی عزت. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نور کے پیکر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جس کے بال راہ خدا میں سفید ہو گئے, اس کے بالوں کی سفیدی قیامت کے روز اس کے لیے نور ہوگی. تو جو بڑے ہوتے ہیں, کل بھی بیان میں یہ آپ نے سنا تھا کہ جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا, بچوں پر شفقت نہیں کرتا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو گھر میں بھی بڑے بزرگ ہوتے ہیں, ماں بھی بڑی ہو جاتی ہے, ماں کے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں, باپ کے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں. یعنی ان کی تعظیم تو ہے, لیکن جب ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں, جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں, تو مزید ان کا خیال رکھنا ہے. یہ گھر کے لیے بہت ضروری ہے. اب تو فیملی سیشن ہے نا, تو فیملی میں کون ہے؟ ماں, باپ, شوہر, بیوی, بچے. اور گھر میں کون ہے؟ انہی میں بھائی ہوتے ہیں, انہی میں بہن ہوتی ہیں, یہی فیملی ہوتی ہے. اور آج اگر یہاں بھی اتوار ہے, پاکستان میں بھی اتوار ہے, دنیا بھر میں اتوار ہے, اگر کہیں کوئی بیٹھ کر اگر مدنی چینل دیکھ بھی رہے ہیں تو آپ ایک فیملی ممبر ہیں, کہ آپ کے گھر میں آپ کے بڑوں کی عزت ہے, بڑوں کا ادب ہے, بڑوں کی تعظیم ہے, یا بڑوں سے زبان درازی کر رہے ہیں, بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, بڑوں کے ساتھ لڑتے ہیں, بڑوں کے ساتھ الجھتے ہیں, فریڈم کے نام پر, ایکویلٹی کے نام پر آپ ان کو مطلب کہ وہ ڈیگریڈ کرتے ہیں. معاشرہ, آپ کی سوسائٹی کیا کہتی ہے؟ اٹس ناٹ اے میٹر, یہ کوئی میٹر نہیں ہے, یہ ڈسکشن بھی نہیں ہے ہماری. ہمارا کورس کیا ہے؟ اسلامی زندگی کیسے گزاریں. ہمارا کورس کیا ہے؟ اسلامی زندگی کیسے گزاریں. اس میں میٹر کون سی بات کرے گی؟ قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے. اسلام اور دین ماں باپ کے بارے میں, گھر کے بارے میں, بزرگوں کے بارے میں, شوہر کے بارے میں, بیوی کے بارے میں, بچوں کے بارے میں اسلام اور دین کیا کہتا ہے, یہ میٹر کرتا ہے. اللہ کی رحمت سے تھوڑی دیر بیٹھ صبر کریں. میں نے جیسے ماں باپ کے بارے میں کہا, انشاءاللہ ماں باپ کو سمجھانا ہے کہ بچوں کے حقوق کیا ہیں. ون وے ٹریفک نہیں چلے گا میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں. انشاءاللہ آج کے بیان میں مجھے اللہ نے توفیق دی تو اولاد کے حقوق بھی بیان کیے جائیں گے. تو گھر کیا ہے؟ گھر انہی چیزوں کا نام ہے نا. فیملی اگر یہی سب صحیح ہو جائے, اولاد باوقار ہو جائے, عزت والی ہو جائے, تمیز والی ہو جائے. جب وہ عزت والی, تمیز والی ہوگی, زبان دراز نہیں ہوگی, نہ اس کا پڑوسی اسے تکلیف میں آئے گا, نہ اس کا محلہ اسے تکلیف میں آئے گا, نہ اس کا شہر تو تکلیف میں آئے گا, نہ وہ دکاندار کو تکلیف, کیونکہ وہ خوف خدا والا ہے نا, اللہ سے ڈرتا ہے, ماں باپ کی عزت کرتا ہے, بھائی بہن کی عزت کرتا ہے. بڑے بھائی کو باپ سمان کہا گیا کہ بڑے بھائی کی عزت اس طرح کرنی پڑتی ہے.
یعنی اسلام بڑے بھائی کا مقام الگ بیان کرتا ہے، بہن کا مقام الگ بیان کرتا ہے، بیٹیوں کا مقام الگ بیان کرتا ہے، بیٹوں کا مقام الگ بیان کرتا ہے۔ باپ کے لیے الگ وضاحت فرماتا ہے اسلام، ماں کے لیے الگ وضاحت فرماتا ہے، بیوی کے لیے الگ وضاحت ہے، اور ایک سے زیادہ بیوی ہیں تو ان کی الگ وضاحت ہے کہ ان میں عدل قائم کرو، ان میں انصاف کرو۔ اتنا پروٹیکٹ کرتا ہے ہمارا دین، ہمارا اسلام۔ اللہ تعالیٰ بس اسلام اور دین پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ تو گھریلو زندگی کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے ہمارا دین، ہمارا اسلام۔ تو آج انشاءاللہ یہ بھی ہمیں سیکھ کر، جب میں نے کہا نا فیملی سیشن، تو فیملی سیشن یعنی اس میں گھر والے جمع ہوں گے، تو اس میں یہی ہے کہ گھر کی بات کروں گا میں انشاءاللہ، کہ کس طرح ہمیں ہمارے گھر کو لے کر چلنا ہے۔ جب گھر کی بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی پھر میاں بیوی کے حقوق کی بات بھی آئے گی۔ جیسے ماں باپ کے حقوق کی میں نے بات کی، اس طرح اب شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے، وائف اینڈ ہسبینڈ کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل ایمان والوں میں سے وہ بھی ہے جو عمدہ اخلاق والا اور اپنی زوجہ بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ نرم طبیعت ہو۔ تو جو لوگ اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ نرم طبیعت ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کی دل آزاریاں بلا اجازت شرعی نہیں کرتے، ان کو مبارک ہو کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے لیے خوب خوب بشارتیں ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا والے یہ کام ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مرد مومنہ عورت سے دشمنی نہیں رکھ سکتا، اگر اس کی یہ خصلت بری لگے گی تو دوسری پسند آ جائے گی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت سیدنا ارباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اس سے اس کا اجر یعنی ثواب دیا جاتا ہے۔ تو میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور اسے پانی پلایا، اور جو کچھ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا تھا اسے بھی سنایا۔ کوئی صدا کو ادا کرے گا؟ یہ ہے فیملی۔ یہ صرف ون وے ٹریفک نہیں ہے، یعنی اگر وہ آپ کی خدمت کرتی ہے تو کبھی آپ بھی اگر اس کی خدمت کر لیتے ہو تو کیا حرج ہے۔ اور گھر کو آباد رکھنے اور گھر کو سلامت رکھنے کا بہت بہترین مدنی پھول ہے کہ اگر اس کی یہ خصلت بری لگے گی تو دوسری پسند آ جائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عورت کے اندر ساری کی ساری بری عادتیں ہوں، کچھ تو عادتیں ہوں گی جو اچھی بھی ہوں گی، تو ان اچھی عادتوں کے ساتھ گزارا کرے۔ ان کی بری عادتوں کو ہی پکڑ کے بیٹھ جائے گا تو گھر کیسے چلے گا؟ نرمی کرے۔ جب سیدھی سی بات ہے، جب آپ نرم ہوں گے، آپ کی طبیعت میں نرمی ہوگی، آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی، آپ اس کی واجبی اور جائز خوشیوں کا اللہ کی رضا کے لیے خیال رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ایک سپورٹنگ پلر کی طرح گھر کے اندر آپ رہیں گے، پانی پلا دیں گے اس کو، گھر کے کام کاج میں حصہ لے لیں گے، صاف صفائی میں حصہ لے لیں گے، تو مجھے بتائیے کہ کیا وہ پاگل ہے کہ وہ آپ سے لڑتی رہے گی صرف؟ اگر خدا نہ خواستہ ایسی زبان دراز، خدا نہ خواستہ اگر ایسی بدتمیز عورت گلے پڑ گئی ہے، ہوتا ہے ایسا، اللہ کی پناہ، ہمیں ایسی عورت سے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے جو بدتمیز و زبان دراز ہو، کہ وہ جوان کو بھی بوڑھا کر دیتی ہے۔ یہ سب مضامین کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اپنی طرف سے صرف نہیں بیان کر رہا۔ خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو گیا تو بھی صبر کیجئے اپنے کردار کے ذریعے۔ یوں سمجھے کہ ایک پیشنٹ آیا ہے، آپ نے اس کو صحیح کرنا ہے۔ الگ الگ پرورش ہوتی ہیں، الگ الگ گھر کا ماحول ہوتا ہے، کوئی امیر گھر سے آتی ہے تو کوئی غریب گھر سے آتی ہے تو کوئی مڈل کلاس سے آتی ہے۔ آپ کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں بعض اوقات ٹائم لگتا ہے، بعض اوقات گھر کا اس کا بیچاری کا ماحول ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کی ہر بات پوری کی جاتی تھی، اب وہ سمجھتی کہ میں آئی ہوں تو میری یہاں بھی ہر بات پوری کی جائے گی،
تو یہ بھول جاتی ہے کہ یہاں میرے والد نہیں ہے، یہاں میرا شوہر ہے، یہاں میری ماں نہیں ہے، یہاں میری ساس ہے. اس کو بھولنا نہیں چاہیے. یہاں میری سگی بہن نہیں ہے، یہاں میری نند ہے. بھولنا نہیں چاہیے کہ میں جو بولوں گی یہ ہو جائے گا، میں سوتی رہوں گی تو کوئی اٹھائے گا نہیں، میں کھاؤں گی نہیں تو میرے تو یہ ہوگا نہیں. اب یہ کسی اور گھر میں آئی، اب یہ بہو ہے، اب وہ بیٹی نہ رہی. اس کا ٹائٹل تبدیل ہو چکا ہے. پہلے بیٹی تھی تو اس کے انداز کچھ اور تھے. جب ٹائٹل تبدیل ہو گیا کہ بیٹی سے کیا ہو گئی، بہو ہو گئی. اب ٹائٹل تبدیل ہو گیا، ڈیفینیٹلی اس کو اس کی ایٹیٹیوڈ تبدیل کرنا پڑے گا، اس کی عادتیں بدلنی پڑیں گی، اس کو اپنا مزاج بدلنا پڑے گا، اور اس کو اب اس گھر کے ماحول میں ڈھلنا پڑے گا. یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کو ٹائم تو دے بدلنے کے لیے. 18 سال کی عادتیں 18 دنوں میں تو نہیں نہ بدل جائیں گی. اب یہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ شادی سے پہلے، یعنی کہ بیٹی کی شادی کی آپ کو تو ایسا نہیں رات کو سوئے تھے صبح خیال آیا کہ بیٹی کی شادی کرنی اور رات کو شادی کری، رخصت نہیں کری اور بیٹی کو رخصت کر دیا، ایسا تو ہے نہیں. 2 3 سال تک مائنڈ کے اندر بیٹی کی شادی کی پلاننگ چل رہی ہوتی ہے کہ اس کی عمر ہو گئی ہے، اب اس کی شادی کرنی ہے. تو آپ ماں باپ کو چاہیے کہ شادی سے چند سالوں پہلے ہی اس کی تربیت اس انداز سے کرے کہ یہ جب شادی کے بعد سسرال جائے تو وہاں جا کر اس کو تکلیف نہ ہو. وہ جاتے ہی ایز سون ایز پاسبل جس کو آپ کہتے ہیں وہ ایڈجسٹ ہو جائے اس گھر کے اندر. اور وہ ایک سب کو پتا ہے، ماں باپ کو نہیں پتا ہوگا تو کس کو پتا ہوگا. ماں بھی تو بہو تھی، ماں بھی تو بہو تھی. ماں کو نہیں پتا کہ بہو کیسی ہوتی ہے اور بہو کے انداز کیا ہوتے ہیں. تو اگر ماں اپنے وقت میں ایک کامیاب بہو بنی ہے نا، نعمت شامل حال رہی. میکسیمم جو کمپلین ہے نا پیرنٹس کو وہ ختم ہو جائے گی. شادی کے پہلے سے لے کر اب تک کی میں نے بات کی. اب اس کے آگے تو پتہ نہیں کیا کیا اعلی حضرت امام اہل سنت نے لکھا ہے. اللہ 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 میرے اعلی حضرت امام اہل سنت پر کروڑوں رحمت عطا فرمائے. آئے ہائے. اور بہت کچھ لکھا اعلی حضرت. میرے پاس ٹائم نہیں رہا کہ میں مزید اس پر بیان آگے بڑھا سکوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہماری اولاد، ہمارے بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت و نگہداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا کروں گا، شوہر جو ہوتے ہیں، ہسبینڈ ہیں، والد ہیں، اگر آپ کے گھر میں بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے، جو بھی ہیں، بیٹے ہیں، ان کو اسلام و دین پر چلائیے. اور اس میں پردے کی تعلیم ضروری ہے. آپ جس گھر میں پائیں گے نا کہ اس میں اسلام اور مذہبی گھرانہ ہے، جس کو ہم مدنی گھرانہ کہیں گے، اسلامی گھرانہ، تو اسلامی گھرانہ جس کو آپ کہیں نا، تو آپ اگر کسی کے دیکھیں گے کہ اس کے مرد کی داڑھی ہے اور اس کے گھر کی عورتیں پردہ کرتی ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ ابھی آپ نے نماز پڑھتے نہیں دیکھا، زکوٰۃ دیتے نہیں دیکھا، حج کرتے نہیں دیکھا، روزہ رکھتے نہیں دیکھا، تہجد پڑھتے نہیں دیکھا، قرآن کی تلاوت کرتے نہیں دیکھا. صرف 2 چیزیں اگر کسی کے گھر کی پتہ چلتی ہیں کہ مردوں کی داڑھی ہے پوری اور عورتوں کا پردہ ہے، آپ کہہ دیتی ہو کہ یار یہ اسلامی گھرانہ ہے. یہ کتنی بڑی بنیادی علامتیں ہیں کہ مردوں کو چاہیے کہ پوری ایک مٹھی داڑھی رکھیں، ایک مٹھی سے گھٹانا اور منڈانا دونوں حرام ہیں. اور اس میں اسلامی بہنوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور جو اس معاملے میں رکاوٹ بنے گی تو پھر وہ ذہن بنا لیں کہ جب آپ خود ہی چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر اللہ کا نافرمان بنے تو پھر وہ آپ کی خیال کیوں رکھے گا؟ آپ چاہتی ہیں کہ وہ آپ کا خیال رکھے تو کوشش کیجئے کہ آپ کا شوہر اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو، تو آپ کے حق بھی ادا کرے گا. یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کا حق ادا نہیں کر سکتا وہ کسی اور کے حق کیا ادا کرے گا؟ اسی طرح جو شوہر چاہتا ہے کہ بیوی میری اطاعت و فرما بردار بنے، اسے چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کو اس کو درس دے. خالی اپنی بات نہ ماننے پر غصہ نہ کرے، خالی اپنی بات نہ ماننے پر خراب نہ لگائے.
نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتی اس کو کوئی خراب نہیں لگتا، فلمیں ڈرامے دیکھتی اس کو کوئی خراب نہیں لگتا، ناجائز فیشن کرتے اس کو کوئی خراب نہیں لگتا، بے پردگی کرتے اس کو کوئی خراب نہیں لگتا، خالی ایک ہی بات خراب لگتی ہے، میری بات نہیں مانتی، میری بات نہیں مانتی۔ ارے اللہ کے بندے، یہ صبح سے لے کر رات تک اللہ کی بات نہیں مانتی، اللہ کا حکم نہیں مانتی، رسول پاک کا حکم نہیں مانتی، تمہیں خراب نہیں لگتا؟ تمہیں اتنا ہی خراب لگتا ہے کہ میری بات نہیں مانتی؟ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بات مانے تو اس سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور اطاعت والی بنا دو۔ یہ جب ان کی بات مانے گی تو لازمی تمہاری بات بھی مانے گی۔ ہماری تو چوائس ہی چینج ہے نا۔ اللہ اور اس کے رسول سے تعلق رکھنے والی چوائس کہاں ہے، خواہش کہاں ہے؟ ہم تو اپنی ذات کے لیے فرما برداری چاہ رہے ہیں، ہم تو اپنی ذات کے لیے اطاعت چاہ رہے ہیں۔ اسلام اور دین کی محبت کہاں ہے؟ تو اللہ کرے کہ ہمارے یہاں مردوں کو داڑھی، سر پر امامہ، 5 ٹائم کی نماز نصیب ہو جائے یار۔ تب بچوں کی امی کہے کہ آپ جائیے مسجد میں، اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے تو آپ جائیے، 2 قدم گاڑی پڑی ہوئی ہے، جائیے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھیں۔ عورتوں کے لیے گھر میں نماز ہے نا، مردوں کے لیے تو مسجد ہے۔ تو اگر اسلامی بہنیں بھیجے گی مسجد میں تو انشاءاللہ دیکھیے کہ مسجد میں آنا جانا اس کے اندر تبدیلی لے آئے گا۔ اور اسلامی بہنوں کو گھر میں نماز کا پابند بنائیں کہ وہ نماز پڑھے، اس طہارت کے ایام، پاکیزی کے ایام کا درس دے اس کو کہ کب نماز ہے، کب نماز نہیں ہے، کب پڑھنی ہے، کب نہیں پڑھنی۔ روزوں کے حوالے سے، صدقہ و خیرات کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے یہ تربیت کریں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہم اپنے گھر والوں کی۔ یہ ہوگا اسلامی گھرانہ۔ یہ کیا ہوگا؟ اسلامی گھرانہ، کہ اسلام کے اصولوں پر اسلامی زندگی اختیار کرنے والا گھرانہ، کہ جہاں تہجد بھی ہے، عبادت بھی ہے، نماز بھی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری بھی ہے، عشق رسول بھی ہے۔ کیا خوبصورت منظر ہو کہ شوہر بھی تہجد پڑھ رہا ہے، بیوی بھی تہجد پڑھ رہی ہے، تھوڑی وہاں سے رونے کی آواز آ رہی ہے، تھوڑی وہاں سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ بچوں کی آنکھ کھل رہی ہے تو بچے دیکھ رہے ہیں کہ میرے ماں اور میرے باپ خوف خدا سے رو رہے ہیں، عشق رسول میں رو رہے ہیں۔ ان کو بھی کیسے رونے کی سعادت نصیب ہوگی؟ پوچھیں گے کیوں رو رہے ہو؟ پھر بتائیے کہ خوف خدا سے رونے کی کیا فضیلت ہے، کہ خوف خدا سے بہنے والا آنسو کا ایک قطرہ جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ اور یہ آنسو کا ایک قطرہ جو خوف خدا سے بہے، جسم کے جس حصے کو لگے گا اللہ تعالیٰ اس حصے کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا۔ عشق رسول میں روئے تو پوچھے کیوں؟ تو پھر صحابہ کرام کے واقعات بیان کرے کہ عشق رسول میں صحابہ اور صحابیات یوں رویا کرتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ۔ یوں تربیت ہوگی۔ یہاں تو غم روزگار میں یہاں سو بہ رہے ہوتے ہیں، ابو کیوں رو رہے ہو؟ بیٹا کام کاج نہیں ہے۔ امیر سنت نے بڑی پیاری نصیحت کی ہے، دعا تمنا، امیر سنت نے بڑی پیاری تمنا کا اظہار کیا ہے۔ آپ کا کلام ہے، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ پھر لکھتے ہیں، غم روزگار میں تو میرے عشق بے رہے ہیں، تیرا غم یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے آقا، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی، تیرا غم
نہ فضول کاش ہنستا تیری یاد میں تڑپتا ہے مجھے چین ہی نہ آتا مجھے چین مجھے چین تو کچھ اور بات ہو. کبھی بیٹا پوچھا ابو کیوں رو رہے ہو؟ ماں کیوں رو رہی ہو؟ تو کہے کہ بیٹا ڈر لگتا ہے کہ ایمان برباد نہ ہو جائے، کہیں میرا ایمان مجھ سے جدا نہ ہو جائے. تو بچے کا ذہن بنے گا کہ ایمان کی سلامتی کے لیے بھی رونا چاہیے. میرے ماں باپ روتے تھے، میرے ماں باپ روتے تھے. تو کبھی ماں باپ اس تمنا کا اظہار اخلاص کے ساتھ بچوں کے سامنے بھی ہوتا ہو تو کیا بات ہے. کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا دیتا. آہ کثرت عصیان، ہائے خوف دوزخ کا، ہائے نمازوں کا قضا ہونا، فلمی ڈراموں گانے باجوں کا بد نگاہیوں کا ہونا، غیبت چگلی تہمت بدگمانی بے پردگی، اجنبی مردوں اجنبی عورتوں کے ساتھ بلا اجازت شرعی ملنا جلنا، ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کی دل آزاری، بیوی کو ستانا، شوہر کو ستانا، بچوں کی شرعی تربیت نہ ہونا. ہائے 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 کثرت عصیان، ہائے خوف دوزخ کا. کاش میری ماں نے مجھ کو نہ جنتا، تار بن گیا ہوتا مرشدی کے کرتے کا، میں تار بن گیا ہوتا میٹھے میٹھے مرشدی کے کرتے کا، مرشدی کے سینے کا بال بن گیا ہوتا. کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا. قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا. کبھی پل صراط پر گزرنے کا خوف رلا رہا ہو. بیٹا پوچھے ابو امی کیوں رو رہے ہو؟ بیٹا جنت پہ جانے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ پل صراط ہے. ڈر لگتا ہے کہیں پاؤں پھسل نہ جائے. تلوار کی دھار سے تیز، بال سے زیادہ باریک پل صراط پر. بیٹا تیرا گناہگار باپ کیسے پار کرے گا یہ پل صراط؟ بیٹا تیری ماں گناہگار ہے، کیسے پل صراط پار کرے گی؟ تو ابھی چھوٹا ہے، نابالغ ہے. دعا کر دے تیرا باپ بخشا جائے، تیرا باپ سلامتی کے ساتھ پل صراط پار کر جائے، اور اس سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رب سلم کی صداؤں کا صدقہ نصیب ہو جائے. یا الہی جب چلو تاریک راہ پل صراط، پل صراط یا الہی جب چلو تاریک راہ پل صراط، آفتاب حشر تو کبھی بچہ دیکھ رہا ہوگا مدنی منا مدنی منی
دیکھ رہے ہوں گے کہ ابو قرآن پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، آ کر پوچھیں گے ابو قرآن پڑھ رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ تو کہ بیٹا سورہ یاسین پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے قرآن مجید کی اس آیت پر پہنچا، اللہ فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت کے روز ندا کی جائے گی، اے مجرموں الگ الگ ہو جاؤ۔ اور میں نے سنا تھا دعوت اسلامی کے اجتماع میں امیر اہل سنت نے فرمایا تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ آواز آئے گی تو 1000 میں سے 999 مجرم الگ ہو جائیں گے۔ بیٹا اگر تیرا باپ مجرموں کی صفوں میں آ گیا تو اس کا کیا بنے گا؟ دعا کر تیرا باپ بے حصہ بخشا جائے۔ بیوی پوچھے تو کہے دعا کرو تمہارا شوہر بے حصہ بخشا جائے، بیوی روئے تو شوہر پوچھے تو وہ کہے دعا کرو آپ کی بیوی بے حصہ بخشی جائے۔ بچے رو رہے ہو، پوچھے بچے تم کیوں رو رہے ہو؟ تو بچے کہے ابو امی ماں باپ کی دعائیں تو اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، دعا کر دو آپ کی اولاد بے حصہ بخشی جائے۔ آئے کیسا اسلامی گھرانہ ہوگا جہاں یہ انداز زندگی ہوگا، اللہ کی یاد میں آنسو بہ رہے ہوں گے، آقا کے میلاد میں جھنڈے لگ رہے ہوں گے، میلاد کی خوشیوں میں چراغاں ہو رہا ہوگا، آقا کی جشن ولادت کی خوشیوں میں اللہ کے حضور ایمان کی سلامتی کی بھیک مانگی جا رہی ہوگی، گھر میں چراغاں ہو رہا ہوگا، بچے پوچھیں گے، مدنی منع پوچھیں گے، مدنی منیا پوچھیں گی ابو امی یہ گھر کیوں سجایا ہے؟ تو ہم کہیں گے بیٹا کیوں نہ سجائیں، آقا کی ولادت کی جشن کی تاریخ، جشن ولادت ہونے والی ہے، 12 ربیع الاول آنے والی ہے۔ 12 ربیع الاول کیا تھا؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے نبی کی ولادت 12 تاریخ کو ہوئی تھی ربیع الاول کو۔ تو ایک کامل اور ایک عاشق رسول، ایک کامل مسلمان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے نبی کی ولادت کی خوشی کا جشن مناتے ہیں۔ تو بیٹا اس لیے چراغاں کیا ہے، گھر میں بتیاں لگائی ہیں، یہ جھنڈے لگائے ہیں، یہ رونقیں کی ہیں، یہ سجاوٹ کی ہے، تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے کہ ہم اس کے حبیب کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں۔ اور ہم نے پڑھا تھا کتابوں میں کہ جو خوش دلی کے ساتھ حبیب کی ولادت کا جشن منائے گا انشاءاللہ اس کا ایمان سلامت رہے گا۔ تو یوں گھر میں 11ویں ہو رہی ہوگی تو بچے پوچھیں گے یہ کیا ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ ہمارے پیارے پیارے مرشد اس غوث پاک کی 11ویں منا رہے ہیں جو فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے نہیں جائے گا، ہم اس کی 11ویں منا رہے ہیں جو فرماتے مریدی لا تخف اللہ ربی، مریدی تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو کبھی غریب نواز کی عرس ہو رہا ہے تو کبھی اعلی حضرت کا عرس ہو رہا ہے، تو 25 سفر کو خوب گھر میں ایک انداز مختلف، تو عبادت، تو تھوڑا میٹھی چیز، تو کھیر، اور اس طرح ایصال ثواب، تو فاتحہ ہو رہا ہے۔ تو بیٹا پوچھے گا ابو کس چیز کا فاتحہ ہو رہا ہے؟ کہا بیٹا ہمارے امام جنہوں نے ہمیں عشق رسول کا درس دیا، ایمان کامل کا درس دیا، عقائد اور اعمال کی اصلاح کا درس دیا، اس امام اہل سنت کا آج 25 سفر کو عرس ہے، ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ فاتحہ کر رہے ہیں۔ تو آپ بتائیے میٹھے میرے اسلامی بھائیوں، جب اس انداز سے گھر میں بچوں کی تربیت ہوگی اور ماں باپ کا یہ انداز ہوگا، وہ اولاد بڑی ہو کر کیا بنے گی؟ سچی، اچھی، ستھری، مبلغ دعوت اسلامی اور ماں باپ کی فرما بردار اور اطاعت کرنے والی، اور زندگی بھر ان کو محتاجی سے بچانے والی اور ان کی خدمت و مدد کرنے والی بنے گی، نہ کہ ان کو اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں داخل کروانے والی بنے گی۔ اور خدا نخواستہ اگر اس کا الٹ ہوا گھر کے اندر، بچے بے باک اور آزاد ہوئے، تو پھر جیسا بیج بوئیں گے ویسا کاٹیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا گھر اسلامی گھرانہ بنے، مدنی گھرانہ بنے، ہماری زندگی اسلامی زندگی ہو اور اسلامی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ ابھی کچھ اعلان ہے مدنی چینل پر، براہ راست یہ اعلان کرنے تھے۔ باپو کچھ اعلان کر دیں جو آپ کو کرنے تھے۔ اب انشاءاللہ ظہر کی نماز کے بعد مفتی محمد قاسم صاحب کا بیان ہے، پھر عصر کے بعد انشاءاللہ میری پھر آپ کے پاس حاضری ہے، اور انشاءاللہ پھر جو ملاقات کرنا چاہیں گے ان کی ملاقات بھی ہو جائے گی، اور صلاۃ و سلام بھی ہوگا۔ مغرب سے پہلے انشاءاللہ ہم فارغ کریں گے تاکہ آپ تیاری کر سکیں، اور مغرب کی نماز ہوتے ہی ہم گاڑیوں میں بیٹھیں گے اور پریسٹن چلیں گے انشاءاللہ، اور وہاں انشاءاللہ عرس اعلی حضرت کی تیاری ہے، اور انشاءاللہ اعلی حضرت کا عرس منائیں گے۔ فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، انشاءاللہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ ہاتھوں میں مدنی پرچم لے کر اعلی حضرت کا عرس منانے کے لیے، یوم رضا منانے کے لیے، شب رضا منانے کے لیے انشاءاللہ پریسٹن جائیں گے، اور یہاں انشاءاللہ برمنگھم میں بھی سنت و بھرا اجتماع ہے۔ کہاں ہے یہ انشاءاللہ بھی اس کا اعلان سنتے ہیں۔ اسلامیہ سینٹر وڈلینڈ روڈ اسپارکل برمنگھم B114ER میں انشاءاللہ یوم رضا کے موقع پر سنت و بھرا بیان بعد نماز عشاء، یعنی کہ 7 بجے عشاء کی نماز ہے انشاءاللہ اس کے بعد مفتی قاسم کا جو ہے وہ ہم بیان سنیں گے۔ اسی طرح ایک اور خوشخبری بھی ہے کہ الحمدللہ ربیع نور شریف کی آمد ہے، اور عاشقان رسول جلوس میلاد میں شرکت کرتے ہیں، تو برمنگھم والوں کے لیے خاص طور پہ ایک خوشخبری ہے کہ 25 دسمبر فرائیڈے کو بعد نماز جمعہ انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جلوس میلاد کی ترتیب کی گئی۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، پیارے کی آمد، کنٹھار کی آمد، جھوم کے بولو، جھوم کے بولو، آقا کی آمد، داتا کی آمد، پیارے کی آمد۔ انشاءاللہ عز و جل 25 دسمبر کو بعد نماز جمعہ بوجھلے گرین کلان مدینہ سے انشاءاللہ عز و جل عاشقان رسول جلوس میلاد جو ہے وہ اس میں شرکت کریں گے، اور انشاءاللہ عصر میں یہ جلوس یہیں پہ بوجھلے گرین میں ختم ہوگا۔ بعد نماز عصر سنت و بھرا بیان ہوگا، اور مغرب سے تھوڑی دیر پہلے دعا ہوگی، اور مغرب کے بعد انشاءاللہ عز و جل جن کا روزہ ہوگا ان کو ساری کی ترکیب اور لنگر کی ترکیب۔ صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آخر میں جو پردے میں رہ کر جو اسلامی بہنیں جمع ہیں ان کے لیے ایک مدنی پھول عرض کرتا ہوں، اور یقیناً یہ آپ لوگوں کے لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، اسے بھی اپنی اسلامی زندگی کا حصہ بنائیے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج میں حالت احرام میں تھیں، جب ہمارے پاس سے کوئی سوار گزرتا تو ہم اپنی چادروں کو اپنے سروں سے لٹکا کر چہرے کے سامنے کر لیتی، اور جب لوگ گزر جاتے تو ہم چہرے کھول لیتی۔ امیر اہل سنت لکھتے ہیں، دیکھا آپ نے احرام کی حالت کہ جس میں چہرے سے کپڑا مس یعنی ٹچ کرنا منع ہے، اس حالت میں بھی صحابیات اپنے چہرے کو غیر مردوں سے چھپانے کا اہتمام فرماتی تھی۔ یاد رکھیے احرام میں چہرے پر کپڑا مس کرنا حرام ہے،
لہذا وہ اس احتیاط کے ساتھ چہرہ چھپاتی تھی کہ کپڑا چہرے سے مس نہ ہو، یعنی ٹچ نہ ہو۔ اس مقام پر یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ صحابیات عام حالات میں بھی اپنے چہرے کو چھپاتی اور سخت پردہ کرتی تھی، جب تو حدیث پاک میں حالت احرام میں چہرہ نہ چھپانے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حالت احرام میں کوئی عورت نہ چہرے پر نقاب لے اور نہ ہی دستانے، ہینڈ گلوز پہنے۔ تو یہ اللہ کرے کہ مدنی پھول اسلامی بہنوں کی سمجھ میں آ جائے اور انہیں چاہے دنیا کے کسی بھی حصے میں رہیں پردہ کرنا نصیب ہو جائے۔ حضرت سیدتنا ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا۔ آپ ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے نقاب ڈالے با پردہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ اس پر کسی نے حیرت سے کہا، اس وقت بھی آپ نے نقاب ڈال رکھا ہے؟ کہنے لگی، میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی۔ تو ایک کاش یہ بھی ایک اسلامی زندگی کا مدنی اور خوبصورت انداز ہماری اسلامی بہنوں کو نصیب ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک نوجوان صحابی کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ ایک بار جب وہ اپنے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کی دلہن گھر کے دروازے پر کھڑی ہے۔ گھر کی دلہن کہاں کھڑی تھی؟ دلہن گھر کے دروازے پر کھڑی تھی، مارے جلال کے نیزہ تان کر اپنی دلہن کی طرف لپکے۔ ایک جوش تھا، جذبہ تھا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی اور رو کر پکاری، میرے سرتاج مجھے مت ماریے، میں بے قصور ہوں، ذرا گھر کے اندر چل کر دیکھیے کہ چیز نے مجھے باہر نکالا ہے۔ وہ صحابی اندر تشریف لے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ خطرناک زہریلا سانپ کنڈلی مارے بچھونے پر بیٹھا ہے۔ بے قرار ہو کر سانپ پر وار کر کے اس کو نیزے میں پرو لیا۔ سانپ نے تڑپ کر ان کو ڈس لیا۔ زخمی سانپ تڑپ تڑپ کر مر گیا اور وہ غیرت مند صحابی بھی سانپ کے زہر کے اثر سے جام شہادت نوش کر گئے۔ تو اللہ کرے کہ ہم اسلامی بھائیوں کو بھی یہ ایک جذبہ نصیب ہو کہ ہم گھر کی عورتوں کو پردہ کرائیں، اور اسلامی بہنوں کو بھی ایک کاش پردہ کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو اس بے پردگی سے بچائیں، اور کی کئی صورتیں حرام و ناجائز و گناہ کی ہیں، اس سے بالکل بچنا چاہیے۔ اجنبی مردوں سے خود کو بچا کر رکھیں۔ چند دنوں سے یہ بیانات ہو چکے ہیں کہ میں اسلامی زندگی پر اسلامی بہنوں کو عمل کرنے کے لیے نماز، عبادت وغیرہ کے ساتھ ساتھ اپنے پردے کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے، التزام کرنا ہوتا ہے۔ لازمی طور پر بے پردگی سے خود کو بچانا ضروری ہے کہ یہ آپ کی اولاد کی تربیت کا بھی حصہ ہے، خود آپ کی اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کا حصہ ہے۔ ورنہ پھر بے پردگی کا جو نتائج نکلتے ہیں نا، وہ بڑے بھیانک ہیں۔ بے پردگی بھی ہو اور پھر اس بات کا شکوہ بھی ہو کہ جناب بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں، تو اب کسی پلیٹ میں مٹھائی کھلی رکھیں گے تو مکھیاں تو آئیں گی، سیدھی سی بات ہے۔ مٹھائی ہو پلیٹ میں اور کھلی رکھ دیں، ڈھکے نہیں، تو کیا ہوگا؟ مکھیاں آئیں گی۔ اور آپ بولو گے مکھیوں سے مٹھائی کو بچاؤ، تو بچ نہیں سکے گی۔ بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے، مٹھائی کو ڈھک دو۔ تو اگر اسلامی بہنیں اپنا تحفظ چاہتی ہیں تو خود کو پردے میں ڈھک لیں، تو انشاءاللہ یہ بری نگاہوں کی برائیوں سے بچ جائیں گی۔ سمپل اور اسٹریٹ بات ہے۔ تو اس کے لیے امیر اہل سنت کی بڑی پیاری کتاب ہے پردے کے بارے میں سوال جواب، اسلامی بھائی بھی پڑھیں، اسلامی بہنیں بھی پڑھیں۔ اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ، یہ کتاب لیں مقتۃ المدینہ سے۔ نماز کے احکام اسلامی بھائی نے یہ سب پڑھیں۔ آج ہم نے مقتۃ المدینہ پر خاص ترکیب بنائی تھی اور آپ نے کمنٹمنٹ کیا تھا کہ آپ یہ لیں گے، تو مقتۃ المدینہ سے ضرور کتابیں، رسالے، جھنڈے، چراغاں کا سامان وغیرہ لیں۔ آپ کا اپنا مکتبۃ المدینہ ہے، آپ کو کچھ نہ کچھ اپنا بجٹ مکتبۃ المدینہ کے لیے رکھنا چاہیے۔ ماہانہ بجٹ مکتبۃ المدینہ کے لیے فکس کر دیں، اور اللہ توفیق دے تو اپنے ماہانہ بجٹ میں دعوت اسلامی کے لیے بھی فکس کر دیں۔
کہ میں اتنے پاؤنڈ، اتنے ڈالر، اتنے یورو، اتنے روپیے میں ہر ماہ اپنی دعوت اسلامی کے لیے نکالوں گا، صدقہ، نفلی صدقہ، کہ میری تحریک کو میں دوں گا کہ یہ تحریک اور ترقی کرے، ہر کوئی نیت کرے، اور پھر ایک رقم خاص اپنے مقتۃ المدینہ کے لیے رکھیں کہ مقتۃ المدینہ سے ماہانہ جو کتاب رسالے آئیں گے میں انشاءاللہ اس کو اس رقم سے لوں گا، بھلے وہ کم رقم ہو، کم از کم اتنا کر لیں کہ 12ویں شریف آ رہی ہے نا، بلکہ آج تو اعلی حضرت کی 25ویں ہے نا، اعلی حضرت کی 25ویں ہے، اللہ نے اگر وسعت دی ہے اور آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ اور دے گا، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تمہارا مال اور بڑھائے گا، اور کون سا ہم نے اپنی جیب سے دینا ہو، جیب اپنی، لیکن مال کس نے دیا؟ اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر، تو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے ہی کچھ خرچ کر رہے ہیں، اور اس کی برکت سے بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے، یہ طے ہے، اس پہ کبھی بھی وسوسہ مت ڈالیے کہ گھٹے گا، بڑھے گا انشاءاللہ۔ تو ایک کاش میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی 25ویں شریف کی نسبت سے اللہ توفیق دے تو 2500 اپنی اپنی کرنسی، اللہ نے اور دیا 25,000 مانا 2500 125 یا خالی 25 یہ کر لیں، نیت بنتی ہے، اور اگر اس سے بھی نیچے آنا چاہتے ہیں تو کم از کم 12ویں آنے والی ہے نا، ہر ماہ 12، چاہے وہ ڈالر ہو، پاؤنڈ ہو، روپیز ہو، روپیز تو 12 میں تو بہت کم ہو جائے گا، آپ لوگوں تو 12 ہو سکتا ہے کہ دعوت اسلامی کے لیے اور یہ مقتۃ المدینہ کے لیے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے نفلی صدقات میں بھی برکت آئے گی، آپ کے گھر بار میں برکت آئے گی، علم دین سیکھنے میں برکت آئے گی۔ تو مدنی چینل دیکھتے رہیں گے، مقتۃ المدینہ کی کتابیں پڑھتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے، تو انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی بہنیں توجہ کے ساتھ سنیں، اسلامی بھائی توجہ کے ساتھ سنیں، ہر سیٹرڈے کو یو کے ٹائم کے مطابق 3 بجے امیر علیہ سنت کا مدنی مذاکرہ ہوتا ہے ہفتے کو، اس کو ہرگز مس نہ کریں، اللہ توفیق دے، وتھ فیملی دیکھیں۔ اور ابھی 1 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک روزانہ رات کو مدنی مذاکرے ہوں گے، خوب مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں ہوں گی، اور انشاءاللہ فیضان مدینہ میں جلوس میلاد کے مناظر دیکھیں گے ہم، تو یہ بھی ضرور مدنی چینل پر دیکھیے گا، اللہ توفیق دے تو باب المدینہ ہی آ جائیے گا، اللہ عمل کی توفیق عطا کرے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اب اپنے دیگر سلسلے دیکھیں، اب ہمارے یہاں تو 12:30 بجے یو کے میں، وہاں 5:30 بجے پاکستان میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی بلغ بنو